صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 170 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی بالناس فی الفطر والاضحى رکعتین یبدأ ثم یکبر ثم یقرأ ثم یکبر خمسا ثم یکبر اخرى فیرکع بها ثم یقوم فی الثانیة فیقرأ ثم یکبر اربعا ثم یکبر اخرى فیرکع بها فذلك 12 تکبیرة وکان یجہر بالقراءة وکان لا یصلی قبلها ولا بعدها شیئا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز ہے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ تکبیر کہتے تھے، پھر اس کے بعد قرات کرتے تھے، پھر 5 تکبیریں کہتے تھے، پھر ایک اور تکبیر کہتے تھے اور اس کے ذریعے رکوع میں چلے جاتے تھے۔ پھر وہ دوسری رکعت میں پہلے قرات کرتے تھے، پھر 4 تکبیریں کہتے تھے، پھر ایک اور تکبیر کہتے تھے اور اس تکبیر کے ساتھ ہی رکوع میں چلے جاتے تھے۔ یہ جملہ 12 تکبیریں ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے اور انہوں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور نفل نماز ادا نہیں فرمائی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ احناف کے پاس ایک ہی ہے، سیم ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں جب امام اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اور تیسری مرتبہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے، سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھے، حسب معمول عام نمازوں کی طرح پہلی رکعت ادا کر لے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، اور چوتھی مرتبہ دوسری رکعت میں چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جائے، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ یہ تکبیرات کی تعداد مختلف ہے، لیکن احناف کے پاس جملہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ دیگر ائمہ کے پاس تکبیرات کی تعداد زیادہ ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وقال حدیث نمبر 171 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہما انہ کان یخطب فی العیدین خطبتین بعد الصلاۃ۔ جمعہ اور عیدین میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، پھر نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ عیدین میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز میں نماز کے بعد 2 خطبے دیا کرتے تھے، جس طرح جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اسی طرح عیدین میں بھی 2 خطبے دیے جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، پھر نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ عید میں پہلے نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اور جمعہ کا خطبہ شرط ہے اور عیدین کا خطبہ مسنون ہے۔ حدیث نمبر 172 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ اجتمع عیدان فی یوم فصلی بالناس فی الجبانۃ ثم قال بعد خطبۃ انا مجتمعون بعد الزوال فمن احب ان يحضر فذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ومن ترک ذلك فلا حرج علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن 2 عیدیں اکٹھے ہو گئی، ایک ساتھ آ گئی، یعنی جمعہ کے دن عید آ گئی۔ جمعہ آلریڈی عید المؤمنین ہے، مومنوں کی خوشی کا عید کا دن ہے، اسی دن پھر عید بھی آ گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جبانہ یعنی صحرا میں، بیابان میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا، ہم زوال کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد پھر دوبارہ جمع ہوں گے، جو شخص اس میں شامل ہونا چاہتا ہو اس کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، جسے وہ چاہے عطا کرے، اور جو شخص اس کو ترک کر دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید کی نماز علیحدہ واجب ہے اور جمعہ کی نماز الگ مستقل فرض ہے۔ عید کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، جن پر عید کی نماز واجب ہے ان پر جمعہ کی نماز بھی واجب ہے۔ جمعہ کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے اور عید کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے عمدن تو جمعہ چھوڑنے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر کوئی کنٹینیو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جمعہ کا اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 173 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا فاتک الامام فی صلاۃ العیدین والجمعۃ فصلی اربعا وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی من ادرک الامام راکعا یوم الجمعۃ ویوم العید فی صلاۃ العید قبل ان یرکع فی الثانیۃ انہ یصلی رکعتین وان ادرکہ بعدما رفع رأسہ من الرکوع انہ یصلی اربعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کہ اگر کوئی جمعہ میں حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر حاضر نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ اس میں ایک تعویل، ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گاؤں سے آئے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، پھر اب ان کو عید کی نماز کے بعد پھر جمعہ کے لیے آنے میں حرج ہوگا، دشواری ہوگی، اپنے گاؤں واپس ہو کر پھر دوبارہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہوگا، حرج اور دشواری کا مطلب تکلیف ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جمعہ کے بجائے ظہر پڑھ لیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم امام کے ساتھ عیدین اور جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکو تو 4 رکعت ادا کر لو۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے وقت عیدگاہ پہنچے جب کہ عید کی نماز ہو چکی ہو، امام سلام پھیر چکا ہو، تو اس کو عید کی نماز چھوٹ جانے کا کوئی عوض اور کوئی بدل نہیں ہے، لہذا فقہاء نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت چاش کی نماز ادا کر لے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کسی کی جمعہ کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اب وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت، بلکہ اس کو ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنا چاہیے۔ امام زید بیان کرتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن امام کو رکوع کی حالت میں پائے یا عید کے دن عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پالے تو وہ شخص 2 رکعت ادا کرے گا، لیکن اگر وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام کو پالے تو پھر وہ 4 رکعت ادا کرے گا۔ یعنی احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو سلام پھیرنے سے پہلے امام کو پالے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، اس کو نماز مل گئی، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ چھوٹی ہوئی جو 2 رکعتیں ہیں، 1 رکعت چھوٹ جائے تو 1 رکعت پڑھے گا، 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائے تو 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رکوع نہ ملے دوسری رکعت کا تو اب وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس کو نماز ہی نہیں ملی، اس کی نماز چھوٹ گئی، لہٰذا اس کو 4 رکعت ظہر کی پڑھنا چاہیے اگر جمعہ کی چھوٹ جائے، اور اگر عیدین کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعت چاش کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 174 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان اناسا من اہل الکوفۃ شکوا الیہ الضعف فامر رجلا ان يصلي بهم في المسجد وصلى هو بالناس في الجماعة وقال لهم لولا السنة لصليت في المسجد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کوفہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں کمزوری کی وجہ سے عیدگاہ تک نہ جانے کی شکایت کی، عرض کیا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ نے ایک شخص کو ہدایت دی کہ وہ انہی مسجد میں نماز پڑھا دے، عید کی نماز کا اہتمام مسجد میں کرے۔ آپ نے لوگوں کو جبانہ یعنی کھلے میدان میں عیدگاہ میں نماز پڑھائی۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر سنت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی مسجد میں نماز پڑھا دیتا، یعنی عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے۔ اگر لوگ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بوڑھے لوگ ہیں تو ان کے لیے مساجد میں اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے جو تندرست لوگ ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا اہتمام عیدگاہ میں کریں، کیونکہ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔